وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے. بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید القونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور 5 جمعے، آج 5واں جمعہ ہے رمضان مبارک کا، وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ جو کہ انتہائی برکت اور فضیلت کا مہینہ ہے، آج آخری روزہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آخری دن ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی عام معافی کا اعلان ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. تو رمضان مبارک جہاں ہمیں اور بہت سے اسباق کی طرف توجہ دلواتا ہے، اسی طرح رمضان اس بات کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے تم نے اپنے رب سے مانگنا ہے. سچی پکار جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. لہو دعوت الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے لیے سچی پکار ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں، جو دوسروں سے التجائیں کرتے ہیں، وہ تو ان کی کوئی چیز پوری کر ہی نہیں سکتے.
کیونکہ جس طرح یہ محتاج ہے اسی طرح کے وہ بھی محتاج ہیں. اور ان کو پکارنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی پانی کی طرف ہاتھ لمبا کر کے اس پانی کو کہے کہ میرے منہ میں آ کے ڈل جا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی خود بخود آ کے منہ میں داخل ہو جائے. اسی طرح یہ بھی بے بس ہیں. جس طرح پانی منہ میں نہیں آ سکتا خود بخود، اسی طرح جن کو یہ پکارتے ہیں وہ بھی بے بس ہیں. اور تمام اختیارات کا مالک وہ اللہ ہے. اس لیے سچی پکار بھی اللہ کے لیے ہے. جو کچھ مانگنا ہے وہ بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ انبیاء نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی کسی کو ضرورت ہوئی کسی معاملے میں، اس نے مصیبت میں اللہ کو ہی پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو حل کر دیا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں ان کو بسایا. جنت میں بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائیں کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس کی وجہ سے جنت کا لباس بھی اتر گیا، جنت سے نکال دیے گئے. اب بڑے پریشان ہیں کہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور ان کے ذریعے اپنے رب سے دعا کی. اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے کہ تو نے ایک بات سے منع کیا تھا، یہ کام تم نے نہیں کرنا، لیکن ہم کر بیٹھے. اب اے اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا بھی اعلان کیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یعنی جو کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے، ان کلمات کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اور شرط یہ رکھ دی کہ اب تم نے دنیا میں رہنا ہے، یہاں تمہیں ہر چیز ملے گی اور تمہارے پاس میری شریعت آئے گی، اس پہ تم نے عمل کرنا ہے. اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. جس نے میری ہدایت کی اتباع کر لی، جو احکام میں نے نازل کیے ان احکامات پہ جس نے عمل کر لیا، اس پر قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اسی طرح معاملہ چلتا رہا. نوح علیہ السلام آئے، 950 برس، یہ عرصہ معمولی نہیں، اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. فقال انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. یعنی انہوں نے
میری دعوت کو قبول نہیں کیا، الٹا میری دعوت کی وجہ سے اور زیادہ تکبر میں آئے۔ انہوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ یا اللہ میں نے اتنی محنت اور کوشش کی ہے، اب میں یہ یقین کر چکا ہوں کہ ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ایمان قبول نہیں کرے گی، اور یہ سارے میرے مخالف ہیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو یہ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا العیون فالتقى الماء ممن قدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دعا کی اور ہم نے آسمان کے دھانے کھول دیے، اور زمین سے چشمے جاری ہو گئے، اور نوح علیہ السلام نے اتنی زبردست تنگ آ کے اتنی زبردست دعا کی، اتنی خطرناک دعا کی، فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے اللہ میں ان کو آزما چکا ہوں، اب میری ان کے حق میں ان کے خلاف یہ بد دعا ہے کہ یا اللہ کافروں کا ایک گھر بھی دنیا میں نہ چھوڑنا۔ اگر تو نے ایک گھر بھی ان کا چھوڑا، یذلوا عبادک، یہ تیرے ان بندوں کو جو راہ راست پہ ہیں ان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان کو میں آزما چکا ہوں، ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی تیرا نافرمان ہی پیدا ہوگا۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو جائے ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ ان کو تباہی کے سوا اور کچھ عطا نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسا عذاب نازل کیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے بھی پانی نکالا، آسمانوں سے بھی پانی برسا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے بھی مصیبت کے وقت اگر پکارا تو اپنے رب کو ہی پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، قوم مخالف ہے، خاندان مخالف ہے، مشورے ہو رہے ہیں کہ ان کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی دعا کی، اے اللہ اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ تو آسمانوں میں خالق ہونے کے لحاظ سے، معبود ہونے کے لحاظ سے اکیلا ہے، اور دنیا میں آج میں تیری عبادت کرنے والا اکیلا ہوں، اور یہ چاہتے ہیں میں تیری عبادت نہ کروں، تیرا نام نہ لوں،
لیکن آج میری نظریں تیرے سوا کسی اور پہ نہیں، حسبی اللہ نعم المولا نعم الوکیل، اے اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، میں نے اپنی بات تجھ تک پہنچا دی ہے، اب تیرا کام ہے میری مدد کرنا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ فکر نہ کیجیے، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ یہ میرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، اس کو جلانا نہیں، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے۔ اس کے لیے تو ایک باغیچہ بن جا، کہ جس طرح آدمی باغیچے میں جا کے سرور حاصل کرتا ہے، اسی طرح یہ میرا بندہ تیرے پاس آئے تو اسے سرور آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مصیبت میں اللہ کو پکارا، اور یوسف علیہ السلام کتنی مصیبت میں، یعنی پہلے باپ سے جدائی کی مصیبت، پھر کنویں میں ڈالے گئے یہ بھی مصیبت، پھر کنویں سے نکال کے فروخت کر دیے گئے یہ بھی مصیبت، اور اب بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی مصیبت، عزیز مصر کی بیوی آپ کے پاک دامن کو داغدار کرنے کا پورا مکمل ارادہ کر چکی ہے، منصوبہ بندی کر چکی ہے، اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ اگر جو میں کہتی ہوں اس پہ تو نے عمل نہ کیا تو پھر یاد رکھ تیرا حشر کیا ہوگا۔ تو ایسے مصیبت کے وقت میں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فرمانے لگے کہ اے اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے اللہ جس کام کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے اس کام سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے یوسف نے ایسی مصیبت کے وقت پکارا تو میں نے کس طرح ان کو اس مصیبت سے نجات دلائی، ان کے دامن کو بھی پاک رکھا اور ان کی ہر مصیبت سے حفاظت بھی فرمائی، جیل میں بھی پہنچایا، اور جیل میں پہنچانے کے بعد میں نے اپنے رب ہونے کا ثبوت دیا کہ مصر کے تخت کا مالک ان کو بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا ان کو اجر دیا، کتنا بڑا صلہ دیا، اور یہ صلہ کس کا تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، دور ہے یا نزدیک ہے، تو انہیں بتا دو تمہارا رب قریب ہے۔ اے اللہ کتنا قریب، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا اور میں تو تیرے وسوسوں، دل کے وسوسوں کو بھی جانتا ہوں، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے،
کیا اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے موجود ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں، جس طرح کے بعض کہتے ہیں کہ ہر دم میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ اللہ ہے، ہر جگہ اپنے ذات میں اللہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ ایک لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ اس سے پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ اوپر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر آپ نے اس کے مالک کو یہ کہا آتے کہا فَإِنَّا مُؤْمِنَا، اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ ایمان والی ہے۔ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ علم کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یعنی ہم جانتے ہیں جو تیرے دل میں وسوسہ بھی آتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، بے یار و مددگار ہیں، فرعون کے ڈر سے مصر سے نکل گئے کہ کہیں قتل نہ کروا دے، اور مدین پہنچے، وہاں بکریوں کو پانی پلایا، درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بھوک لگی ہوئی ہے، اے اللہ اب تیرے سوا میں کس سے مانگوں؟ دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں فقیر ہوں، تو داتا ہے، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دے۔ یہ دعا کی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے آپ سے پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ بتا دیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار اسی کے لیے ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہیں جو مانگو گے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزوں کا مالک تو میں ہوں، اور انبیاء نے اپنے رب سے مانگ کے بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے کھانے کا تقاضا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو نے کھانا مانگا ہے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو نے کھانے کا سوال کیا ہے، اب ایک دفعہ تو کھا لے گا پھر کیا کرے گا؟ میں مستقل طور پہ تیرے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، بلکہ کھانا تیار کرنے والی کا بھی میں نے انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی دیا اور بیوی بھی دی۔ اس لیے رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔
زکریا علیہ السلام اولاد نہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، مریم کی کفالت کر رہے ہیں۔ ایک دن ان کو کھانا دینے کے لیے وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں بے موسمہ پھل پڑا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ اے مریم، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اے مریم، میرے سوا تو یہاں تیرے پاس کوئی آتا نہیں، تو مجھے یہ بتا کہ یہ بے پھل ہے بھی بے موسمہ، یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے موسمہ پھل ہے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، کیا وہ مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ جو اللہ مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ وہیں کھڑے کھڑے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اسی جگہ کھڑے کھڑے دعا کرتے ہیں، ادھر دعا کی، ادھر قبول کرنے والے نے قبول کی، کیونکہ اللہ نے تو پہلے ہی اعلان کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں ہے ہی میرے پاس، اولاد دینا نہ دینا یہ میرا اختیار ہے۔ بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اگر کسی کو بادشاہ چاہیے تو وہ بھی میں دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حکومتیں دینا نہ دینا، چھین لینا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ رزق تھوڑا دینا زیادہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بیٹا مانگا، ادھر دعا کی اور ادھر اللہ نے فرشتے کے لیے بشارت بھیج دی، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ محراب میں دعا کی اور اسی محراب میں ہی فرشتہ بشارت لے کے آ گیا۔ کہ میرے بندے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندے میں نے تجھے بیٹے کی بشارت دی، اور بیٹا بھی نبی ہوگا، بیٹا ہوگا بھی نبی، اور وہ اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، تیرا بیٹا نبی میرا، نام اس کا یہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ
من اللہ وسیدن وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر مصیبت میں اپنے رب کو ہی پکارا۔ میدان بدر ہے، نہتھے، پاس کچھ نہیں، مقابلے میں طاقتور مسلح لوگ ہیں، میدان میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اللہم انتہا لک هذه الإصابة من المسلمین فلا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، اگر آج مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، تو نے دعا کی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے، تو نے دعا کی ہے، میں نے تیری دعا کو قبول کر لی ہے۔ تو اس لیے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ پھر آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی یہ تو سارے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی حتیٰ کہ جانوروں کی دعائیں بھی سنی، بارش نہیں ہو رہی، سلیمان علیہ السلام کے امتیوں نے کہا کہ بارش کی دعا کریں، وہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چیونٹی آسمان کی طرف اپنے ٹانگیں کر کے دعا مانگ رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک لا غنی عن سقیاک۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں پانی نہ پلایا تو ہم پانی کس سے مانگیں گے؟ سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں کی آوازیں سمجھتے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے ارجعوا کسقیتم بدعوت غیرکم، اب تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی دعا کو قبول کر لی ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، کیا اپنے بندے کی دعا کو رب رد کرے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، اگر ٹیلی فون ملائیں تو اس کے نمبر درست ہونے چاہیے۔ رب سے بات کرنی ہے تو عقیدے کی تاریں، عقیدے کے نمبر درست ہونے چاہیے۔ ایک اور عورت آتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ اب ماں تو کہنا یہ تو طلاق ہے، اب میں کہاں جاؤں بڑھاپے میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو طلاق ہو گئی۔ وہ بار بار کہتی ہیں، پھر آخر میں اللہ سے التجا کرتی ہے، اللہ تیرے نبی نے بھی مجھے جواب دیا، اب تیرے سوا اور کوئی دروازہ نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم۔ اے پیارے پیغمبر، تیرے رب نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو بار بار آپ سے ایک مطالبہ کر رہی ہے، جاؤ میں نے اس کے مسئلے کو حل کر دیا ہے، اس کے خامد کو کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر رکھے۔ ماں کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو جو رب ہر ایک کی سنتا ہے، اگر ہم اس سے دعا کریں تو وہ ہماری کیوں نہ سنے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک روزے دار ہے، جب روزے کی حالت میں وہ دعا کرتا ہے یہ دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں وہ رد نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو منع کیا ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ والد کی دعا کو رد نہیں کرتے۔
اور تیسری مسافر کی دعا، یہ بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتائے، یعنی طریقہ سکھائے اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کا، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔